السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو بنایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اسلام میں دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی 186 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور قریب ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں بہرا ہوں، گونگا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، یعنی اس کو سنتا ہوں، اس کی باتوں کو سمجھتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں ساری چیز وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بتلا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کے ڈیمانڈ کو پوری ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت مقدسہ میں وضاحت کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ مانگتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ روتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، وہ گڑگڑاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے اور ہماری باتوں کو پوری بھی کرتا ہے جو ہم اس میں ڈیمانڈ اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدعاء هو العبادہ، یقیناً دعا عبادت ہی ہے، یعنی دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اس لیے دعا بھی کی جائے گی تو کس سے دعا کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے گی، کسی اور دوسرے سے دعا نہیں کی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ افضل العبادت هو الدعاء، بہترین عبادت دعا ہی ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے، اس کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دعا عبادت ہے، اور ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا۔ محترم سامعین،
انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے اور دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے. کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ چاہتا ہے، لڑکی کی شادی ہے، لڑکا کی شادی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی کیس آ گیا، کوئی مقدمہ آ گیا، کچھ ہو گیا، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں دعا کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اور جس سے وہ دعا کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ ایک عظیم ہستی ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس کے اختیار میں اس کے دعا قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہے، جس کے اختیار میں ہے کہ وہ دعا کو قبول کر لے. اس لیے کوئی ہاتھ جب اٹھاتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. اے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اس طرح سے وہ دعا کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا اور بوجھتا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد مانگنی چاہیے. سب سے پہلے جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھایا فون، اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا. دعا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس کی تعریف کیجیے، اس کی قدرت کو بیان کیجیے، اور اس کے بعد جو بھی مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. قرآن کو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے پہلی آیت پہلی سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ پر اگر آپ غور کریں، شروع میں کیا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ کی ابتدا ہی کی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا کی جاتی ہے، شروعات ہوتی ہے. سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہوتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی ابتدا کس سے؟ ایک دعا سے کی گئی. دعا کی جاتی ہے. پہلے کیا طریقہ ہے اس میں؟ سب سے پہلے بندہ یا کوئی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، پہلے میری بزرگی کو بیان کرو، میری قدرت کا پہلے یقین کامل کرو. اور اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم. تو شروع میں کیا چیز آئی؟ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راہ کی ہدایت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راہ کی ہدایت دے دے. دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو. کیسے کرو گے؟ اکڑ کر کے، اپنے آپ کو خان صاحب بنا کر کے، اپنے آپ کو بڑے قبیلے کا بتلا کر کے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی. رو گاؤ، آہوزاری کرو، اپنے مخلوق ہونے کا اظہار کرو کہ اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اے اللہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں. اے اللہ تو ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ تو عطا کرے گا تب مجھے ملے گا، ویسے ملنے والا نہیں ہے. گڑ گڑاؤ، رو، آہوزاری کرو. اور چپکے چپکے واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، جو تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. آپ کہیں گے تجاوز کرنا کیا ہے؟ یہ حد سے گزرنا کیا ہے؟ حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو حد ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہے، اس حد میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں گے، گڑائیں گے، اور اس سے ہم جو کچھ بھی طلب کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کریں گے.
نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف جائیں گے، نہ کہ ہم ان چیزوں کو مانگیں گے جو چیز ہمارے لائق ہے ہی نہیں، ان ساری چیزوں کی ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی یہ دعا کرے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں رہوں، مجھے موت نہ آئے، تو یہ کیسی دعا ہے؟ یہ دعا بھی کوئی دعا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے موت ہی نہ آئے؟ یہ زیادتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو تلقین کی ہے، دعا کی دو تلقین ہے اس آیت میں۔ تلقین ایک تو یہ کی گئی کہ ہم آہوزاری کے ساتھ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، خفیہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں تو آہوزاری کے ساتھ مانگیں، ہم یہ ثابت کریں اللہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہیں، گناہوں کا پتلا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے سامنے۔ جب بندہ اس طرح سے اپنے رب کے سامنے پیش آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، چونکہ اس نے تو کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا بھی ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر ایک چیز یہ بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ آہوزاری کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، چھت پہ بیٹھ کر کے نہیں سارے محلے والوں کو پتہ چل جائے، چیخ چلا کر کے نہیں کہ سارے آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری دعائیں سننے والا بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور تم سے قریب ہے، بہرا نہیں ہے۔ لہذا اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو دھیمی رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو۔ تو ایک چیز تو اس آیت میں یہ بتلائی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ دعا کرنے میں ہم احتیاط کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ ایک شخص یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں مرنا نہیں چاہتا، اے اللہ اگر تو میرا رب ہے تو مجھے چھوڑ دے، میں پوری قیامت تک زندہ ہی رہوں۔ یہ کوئی دعا ہے؟ آپ بتلائیے۔ تو دعا میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ چیزیں۔ اور اسی طرح سے کوئی یہ دعا کرے اے اللہ مجھے شراب کی بھٹی کھولنی ہے، نعوذ باللہ، اس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استخارہ کو قبول کرے گا؟ یا کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ میں غلط کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کامیاب بنا دے۔ نہیں، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو مانگیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چلیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور دعا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پر پریشانی کا دن آیا، پریشانی کی گھڑی آئی، کس سے کہا؟ آدم علیہ السلام نے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھلائی کہ آدم تم نے غلطی کی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کیا طریقہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اس نقشے کو کھینچتے ہوئے بتلایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے، میاں بیوی دونوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے نفس پر ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کس سے دعا کیا؟ قال ربنا،
دو کے دونوں نے کہا ہے ہمارے رب غلطی تو مجھ سے ہو گئی، ہم اپنے نفس پر ظلم کر چکے، لیکن اب حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو سکھایا، یہ دعا منظور کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی طریقہ سکھا رہا ہے۔ ہم نے شروع میں ابھی بتلایا سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کتنے مرتبہ ہم پڑھتے ہیں روزانہ، لیکن کیا ہم اس میں غور کر رہے ہیں؟ شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی مانگ وہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اسی چیز کو تو بتلا رہا، یہ شریعت بتلا رہی کہ سب سے پہلے دعا مانگنے کے لیے انسان ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ لے کہ سب سے پہلے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنی باتوں کو پیش کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے جہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، وہیں پر آپ کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے۔ شروع میں نے بتلایا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور یہ چیز آپ نے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ساری عبادتیں صرف خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود جائے پناہ تلاش رہا ہے، وہ ان کو کیا جائے پناہ دے سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی عربوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عرب کے کچھ لوگ تھے جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر جنوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ انسان جو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ خود محتاج ہے اگر انسان ہے، اور اگر پتھر ہے، حجر ہے، شجر ہے، تو وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان بھی ہے جس کی عبادت کوئی انسان کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو یہ سمجھ لے کہ وہ خود محتاج ہے دوسرے کا، وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کی کیسے عبادت کی جا رہی ہے اس کو سمجھ۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے۔ جنوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان لوگوں کو جو جنوں کی عبادت کرتے تھے ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ کافر ہی رہ گئے۔ محترم حضرات و خواتین، کسی انسان یا جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز نہیں ہے، کسی کا وسیلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان یا جن چاہے کتنا ہی نیک ہو، کوئی انسان کوئی جن ہو کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے کا متمنی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اسماء حسنہ، اعمال صالحہ اور نیک بندوں کے دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ نیک بندے جو زندہ ہیں، جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، شرک و بدعت سے جو دور رہتے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں ان سے ہم دعائیں کرا سکتے ہیں، دعائیں لے سکتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے وسیلہ ثابت ہو جائیے، ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیجئے، یہ کہاں؟ ہمارے لیے وسیلہ جو ہے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اور نیک لوگ ہیں جو زندہ ہیں، ان سے ہم دعائیں کرا سکتے ہیں۔ لیکن مردوں سے دعائیں کرانا، کس طرح سے جا کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، وہ بندہ خود محتاج ہے۔
قبر میں پڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کوئی بندہ آ کر میرے لیے دعا کر دے تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنا صرف اور صرف کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دعا کس سے مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے. اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کے بعد اپنی مانگیں. دوسری چیز یہ کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے کہ وہ چیزیں مانگی جائیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یا دعا غیر اللہ سے نہ کی جائے. یہ دعا غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.